الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے اور کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سورۃ الکہف آیت نمبر 5 ہے۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ ما لهم کیا ہے ان کے لیے بھی ساتھ اس کے علم جو وہ جانتے ہیں ولا لآبائهم اور جو ان کے آباء و اجداد جانتے ہیں، کبرت بہت بڑا ہے، کلمتن وہ کلمہ اور بات، تخرج نکالتے ہیں من افواہہم اپنے منہوں سے، یقولون الا کذبا یہ کہ جو کچھ بھی کہتے ہیں مگر صرف جھوٹ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ ڈرانا ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو کچھ ان کے علم میں ہے، ان کے آباء و اجداد سے جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے، اور جو اللہ پر بہتان باندھتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے منہوں سے بہت بڑی باتیں کرتے ہیں، یقولون الا کذبا لیکن یہ جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو یہ جھوٹ پر ان کی گفتگو مبنی ہوتی ہے۔ عربی زبان میں لفظ ما میم الف ما یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، نہیں کے معنی میں بھی استعمال آتا ہے، اور یہاں پر ما لہم بہ من علم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لہم ضمیر ہے جو لوگ اللہ کی اولاد کو گردانتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما لہم بہ کیا ہے ان کے لیے جو ان کے پاس علم ہے، جتنا وہ جانتے ہیں، یعنی وہ اپنے آباء و اجداد سے جو کچھ سنتے آئے کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ بات کہی کہ اللہ تین سے ہے، اور عیسائیوں کا جو عقیدہ تثلیث ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے، یعنی صرف افواہیں ہیں، اور یہ گفتگو کرتے ہیں اللہ کے معاملے میں، اللہ کی وحدانیت کے معاملے میں، تو یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں۔ اور جس طرح پچھلی آیت میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ قالوا اتخذ اللہ ولدا، لفظ والد کے حوالے سے، والدن عربی زبان میں عموماً لڑکے کو، بچے کو، بیٹے کو والدن کہا جاتا ہے، اور اسی طرح عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ابن، جس کا معنی بھی بیٹا ہوتا ہے، اور یہود بھی یہی بات کہتے تھے نحن ابناء اللہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت عزیر علیہ السلام عزیر ابن اللہ، یہاں پر لفظ ابن استعمال ہوا ہے، اور ابنا جو ہے وہ جمع ہے، ابن اور والد دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں دونوں لفظ استعمال کیے، قالوا اتخذ اللہ ولدا اور نحن ابناء اللہ، یہ جمع آ گئی، عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، قالت النصارى المسیح ابن اللہ، ابن اور والد دونوں لفظ قرآن پاک میں استعمال کیے گئے ہیں، اور دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں۔ اور یہاں پر جو لفظ والد استعمال کیا گیا ہے ولدیت کے لیے
کہ اللہ کا بیٹا ہونا، حالانکہ اللہ کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے یا اس کو کس نے جنا یا اس کو کس نے پیدا کیا، نہ اللہ کا کوئی والد ہے نہ اولاد ہے۔ یہ بات تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ اخلاص میں اس بات کی وضاحت فرما دی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کا بھی یہ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب باری آتی ہے، بغیر باپ کے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو انسان کے ذہن میں یہ سوال تو ضرور آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کو بنا دیا۔ لیکن جب سورہ مریم آیت نمبر 30 سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا، حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی گود میں اٹھایا تو لوگوں نے پوچھا کیا ہارون کی بہن، تیرے جو رشتہ دار ہیں، تیرے گھر والے ہیں، وہ اتنے برے تو نہ تھے، تو یہ بچہ کس کا ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے فاشارت الیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ تو یہ لوگ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم تو جانتی ہے کہ یہ کلام کس طرح کرے گا، ابھی تو تمہاری گود میں ہے۔ تو کائنات کا دستور اور اصول یہ ہے کہ جو بچہ ماں کی گود میں پیدائش کے فوری بعد گفتگو نہیں کرتا۔ 4 بچے ایسے ہیں جنہوں نے پیدائش کے فوری بعد گفتگو کی، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو پہلی گفتگو کی، قال انی عبد اللہ، کہنے لگے میں تو اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھ پر اللہ کی کتاب کو نازل کیا جائے گا، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا جائے گا، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کہ میں وصیت کرتا ہوں نماز کی، زکوٰۃ کی، جب تک میں زندہ رہوں گا، وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ تو یہاں سے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من دونہ ولدا سبحانہ، کہ اللہ کے لیے، پھر یہاں پر ما کانا نہیں ہے اللہ کے لیے، یہاں پر لفظ ما جو ہے وہ نہیں کے معنی میں آیا، ما کان للہ ان یتخذ من دونہ ولدا سبحانہ، نہیں ہے اللہ کے لیے یہ کہ اس کی کوئی اولاد ہو، سبحانہ ہو، وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو لفظ ولد ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کون ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے اپنی نشانی پیدا کی، کیونکہ کائنات کا اصول اور دستور اللہ رب العالمین نے یہ پیدا فرمایا کہ نر اور مادہ کے سوا کوئی بھی چیز کائنات میں پیدا نہیں کی جاتی، ان کے ملاب سے اللہ رب العالمین نسل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسے سورہ یاسین میں بھی ہم نے پڑھا کہ ہر چیز کے اللہ رب العالمین نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں، چاہے وہ زمین سے اگنے والے پودے ہیں یا کوئی بھی مخلوق ہے، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا اور کائنات کا ایک اصول بنا دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کو اپنے الہ ہونے کو ظاہر کرنا تھا کہ میں خالق ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ میں کن کہتا کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی، لیکن انسان کو جو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیفہ پیدا فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ خلق اللہ بیدہ، انسان کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، انسان کو عزت، مقام اور مرتبہ عطا کیا، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایک سلسلے کو بنایا۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی نشانی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی تخلیق کا نمونہ پیش کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم۔